بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفحہ نمبر 52 کا بالکل آخری ہے۔ دیکھو شروع ہو رہی ہے بحث حروف المعانی کی۔ دیکھیے اب تک اپن وہ دو چیزیں پڑھ لیے تھے۔ کیا پڑھے تھے؟ نص کی مراد کے طریقے پہچاننے کے جو طریقے ہیں وہ پڑھ لیے، پھر اس کے تماسکات ضعیفہ پڑھ لیے ہیں تاکہ جو ہے ہم کو خلل واقع نہ ہو، اس سے بچ سکیں ہم۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد جو تقریر حروف معانی۔ حروف معانی بولتے تم لوگ پریشان ہو جاتے ہوں گے، کیونکہ حروف کے کوئی معنی نہیں ہوتے، بلکہ پڑھے تھے اب تک نحو میں کیا پڑھے تھے؟ حروف کے کوئی معنی نہیں رہتے۔ حرف وہ لفظ کہلاتا ہے جس کی کوئی معنی مستقل بذات نہ ہو، اسی کو کیا بولے تھے اپن؟ حرف بولے تھے۔ اب ہمارے شریعت کے مطابق جو ہے اصول فقہ کے حضرات جو ہے حروف کو معنی مانتے ہیں، حروف کو تو اس کو یہ بولتے ہیں کہ یہ معانی والے کچھ حروف ہیں، معنی والے حروف ہیں، ان حروف کے وہی معنی کا اعتبار کیا جائے گا۔ نحو والے بھی حروف میں معنی مانتے ہیں، لیکن یہ بولتے ہیں کہ وہ کسی اسم سے یا فعل سے ملے تو ہی معنی اس کے بنتے بولتے ہیں۔ اب یہ لوگ وہ تفصیل نہیں کرتے، جو بولتے ہیں کہ معنی کے اندر حروف کے اندر معنی ہے بس۔ دیکھو اب اس میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا لفظ ہے واو، شریعت میں وہ استعمال کر رہے ہیں۔ الواو للجمع المطلق، نمبر 1 ہے واو۔ اس کے معنی کیا ہے؟ جمع مطلق ہے۔ جمع مطلق کا مطلب یہ کہ یہ واو سے پہلے اور واو سے بعد، واو سے پہلے اور واو سے بعد والے جو دونوں الفاظ ہیں، ان دونوں الفاظ کو واو کیا کرتا ہے؟ ایک حکم میں جمع کرتا ہے، ایک حکم میں جمع کرتا ہے۔ اس میں نہ ترتیب ثابت ہوتی ہے نہ کوئی اور چیز ثابت ہوتی ہے، صرف مطلقاً جمع۔ جیسے جاءنی زید و عمرو کا مطلب یہ ہے کہ میرے پاس زید اور عمر آئے، پہلے عمر آیا بعد میں زید آیا، پہلے زید آیا بعد میں عمر آیا، یا کوئی آگے آیا، کوئی پیچھے آیا، کوئی بیٹھ کے آیا، کوئی چل کے آیا، کچھ بھی نہیں، صرف آئے بول کے بتانا ہے بس۔ سمجھ میں آ گیا نا؟ وقیل، اور کہا گیا ہے کہ، اور کہا گیا ان الشافعی جعلہ للترتیب، امام شافعی نے اس کے لیے اس کو ترتیب کے لیے مانا ہے۔ واو کو امام شافعی نے چنانچہ قرآن مجید میں اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم وايدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین، جو واو ہے نا، وہ ان سب میں کیا ہے بھائی؟ انہوں ترتیب مانتے ہیں، کہ پہلے چہرہ دھونا، بعد میں ہاتھوں دھونا، بعد میں سر کو مسح کرنا، بعد میں پیروں دھونا، یہ اور ترتیب کے لیے مانتے ہیں، ایسا کہا گیا ہے۔ وعلی ھذا، اسی بنا پر، کس بنا پر؟ امام شافعی کے حساب سے وجبت ترتیب فی باب الوضوء، وضو کے باب میں ان کے پاس ترتیب واجب ہے۔ ان کو چائے پلا دے کے گھر جاؤ بولو، ترتیب کے کو واجب کیا ہے وضو کے بیان میں۔ وقال علماؤنا، اور ہمارے علماء نے کہا، اذا قال لامرأته، امام شافعی وضو میں ترتیب کو مانتے ہیں، اور احناف کیا کرتے ہیں؟ ترتیب کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مطلب کر لی تو اچھا ہے، نہیں بھی کرتے تو وضو ہو جاتا۔ چنانچہ ہمارے علماء نے فرمایا، کیا فرمایا ہمارے علماء نے؟ اذا قال لامرأته، جب کہ کہا اپنی بیوی سے، یہ ہمارے علماء کا مطلب احناف، واو میں جو صرف مطلق جمع کے قائل ہیں، کیا کہتے ہیں؟ جب کہا اپنی بیوی سے، ان کلمت زیدا وعمرا، اگر تو بات کرے زید اور عمر سے، اگر تو بات کرے زید اور عمر سے، کس کو بولا؟ کون بولا؟ شوہر بولے گا کہ اگر تو زید اور عمر سے بات کر لے تو فانتی طالق، تو طلاق والی۔ فکلمت عمرا، تو اس نے کیا کر لیا؟ پہلے عمر سے بات کری، پہلے سے بات کری، ثم زیدن، پھر زید سے بات کری، تو طلاق پڑے گی نہیں پڑے گی؟ پڑ جائے گی۔ کیوں پڑ جائے گی؟ ترتیب تو ہے نہیں یہاں پہ، دونوں سے بات کرنا ثابت ہو گیا۔ ولا یشترط فی معنی ترتیب، اور اس میں ترتیب کی معنی کی شرط نہیں ہے۔ والمقارنہ، اور ملے ہوئے کے، مقارنہ مطلب ایک ساتھ، مقارنہ مانے ایک ساتھ دونوں، تو اس کے اس کلام میں نہ ترتیب ہے نہ مقارنہ، دونوں کو ایک ساتھ بات کرنا بھی ضروری نہیں ہے طلاق پڑھنے کے لیے، یا جو پہلے زید سے بات کر کے بعد میں عمر سے بات کرنا بھی ضروری نہیں ہے۔ ولو قال، اور اگر کہا اس نے، ان دخلت هذه الدار وهذه الدار فانت طالق، اگر تو داخل ہو اس گھر میں اور اس گھر میں، تو طلاق والی ہے، تو طلاق والی۔ تو بیوی کیا کری انہیں معلوم ہے، پہلے وہ گھر میں داخل ہوگی سیکنڈ والے میں، بعد میں فرسٹ والے میں، تو طلاق پڑے گی نہیں پڑے گی؟ پڑ جائے گی، کیونکہ مطلق جمع یہ بھی ہے، مطلق جمع میں یہ ہے۔ فانت طالق، فدخلت الثانیہ، وہ داخل ہو گئی دوسرے میں، ثم دخلت الاولی، پھر داخل ہو گئی پہلے میں، کیا مطلب پہلے گھر میں، طلقت، طلاق واقع ہو جائے گی۔ قال محمد، امام محمد نے کہا،
اذا قال ان دخلت الدار وانت طالق، یہاں واو استعمال کرا، کیا بولا؟ ہاں، جب کہا اگر تو گھر میں داخل ہو تو طلاق والی نہیں بول رہا، وانت طالق بول رہا، کیا بول رہا؟ اور تو طلاق والی، تو طلق فی الحال، تطلق فی الحال، فی الحال وہ طلاق والی ہو جائے گی، اور تو طلاق والی وہ تو اب طلاق والی ہے، ایسا۔ ولو اقتضى ذلك ترتیبا لترتب الطلاق به على الدخول، اور اگر وہ ترتیب کا تقاضا کرتا تو مرتب ہوتی ہے طلاق اس کے ساتھ دخول پر، سمجھ میں آ گیا نا؟ اگر وہ ترتیب واو کے اندر ترتیب رہتی تو یہاں پہ وانتی طالقن کے اندر کیا رہا؟ ابھی طلاق نہ پڑے بلکہ گھر میں داخل ہونے کے بعد طلاق پڑے، ایسا سمجھ میں آتا تھا۔ وَيَكُونُ ذَلِكَ تَعْلِيقًا لَا تَنْجِيزًا، اور وہ تعلیق ہوتا تھا، تنجیز نہیں ہوتا تھا۔ تعلیق مانے معلق کرنا کسی پر، تنجیز بولے تو فوراً ہو جانا، تنجیز بولے تو فوراً ہو جانا، نقد کرنا، تنجیز فوراً کرنا۔ حالانکہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ انتی تعلقن میں اب طلاق پڑ رہی ہے، اور یہ انتی تعلقن تو وہ کیا ان دخلت دار تو ایسے رہ گیا، ان دخلت دار تو معلوم کیا ہوا؟ واو صرف مطلق جمع کے لیے آتا ہے، ترتیب کے لیے نہیں آتا۔ آگے دیکھو، وقد یکون الواو، یہ تو ہے واو کے حقیقی معنی۔ دیکھیے اس میں کیا رہتا معلوم ہے، واو کے کچھ حروف المعانی کے کچھ معنی حقیقی ہوتے ہیں، کبھی کبھار ان معنی سے ہٹ کر دوسرے معنی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اب یہ جیسے نحوی لوگ بولتے تھے کہ حروف کی کوئی معنی نہیں ہوتے، وہ کسی فعل کے یا اسم کے ساتھ مل کر اپنے معنی دیتا ہے، مگر ہمارے اصول فقہ کے لوگ یہ مانتے ہیں کہ واو کوئی بھی حروف کے معنی ہوتے ہیں، اس میں ایک معنی اس کا حقیقی ہے، باقی دوسرے معنی مجازی رہتے ہیں، تو کبھی کبھار واو دوسرے معنی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، بول رہا۔ وقد یکون الواو للحال، اور کبھی ہوتا ہے واو حال کے معنی کے لیے، فیجمع بین الحال و ذی الحال، تو وہ جمع کرتا ہے حال اور ذی الحال کے درمیان، حال اور ذی الحال کے درمیان کیا کرتا ہے؟ واو جمع کرتا ہے۔ وحینئذ یفید معنی الشرط، اور اس وقت میں وہ شرط کے معنی کا فائدہ دیتا ہے۔ کیا مطلب؟ اس وقت شرط کے معنی رہتے ہیں اس کے اندر، اور یہ کب ہوتا ہے؟ واو کی ایک مجازی معنی ہے بولے، ایسا سمجھ میں آ گیا؟ مثال، اس کی مثال ہے ما قال فی الماذون، جب کہ کہا انہیں ماذون میں، کون ہے ماذون؟ عبد ماذون، ایسا غلام جس کو مالک نے تجارت کی اجازت دی ہے، اس کو بولتے ہیں عبد ماذون۔ کیا بولتے ہیں اس کو؟ عبد ماذون، تجارت کی اجازت دی، اس کے بارے میں اب کہہ رہا ہے انہیں، اس کے بارے میں کہہ رہا ہے اذا قال لعبده، جب کہ کہا اپنے غلام سے ادی الی الفا وانت حر، مجھ کو دے 1000 اور تو آزاد ہے۔ یہاں پہ دیکھیے ادی الی الفا وانت حر، واو استعمال کیا گیا ہے، واو کے معنی ہے یہاں پہ اور کے معنی میں ہے، اور کے معنی میں یکون الاداء شرطا للحریت، حال کے معنی میں اور شرط کا فائدہ دیتا ہے، یہاں پر حال کے معنی میں اور شرط کا فائدہ دیتا ہے، حال اور ذوالحال کے درمیان میں اس کو جمع کیا گیا ہے، شرط کا فائدہ دیتا ہے۔ تو آزاد کب ہوں گا معلوم ہے نا، عبد معذور ہے نا، تجارت کی اجازت تو دے دیا اس کو، اب وہ تجارت کر رہا ہے، 1000 دیے تو آزاد ہوتا، شرط کے معنی میں ہو گئے۔ قال محمد فی السیر الکبیر، امام محمد نے سیر کبیر میں فرمایا ہے، سیر کبیر ان کی بہت مشہور کتاب ہے، اس میں کیا کہتے ہیں اذا قال الامام للکفار، جب کہ کہا امام نے کفار سے، جب کہ کہا امام نے کفار، افتحوا الباب، افتحوا نہیں وہ افتحوا ہے، وانتم آمنون، دروازہ کھولو اور تم امن والے ہو، تو واو یہاں پر شرط کے معنی میں ہے، واو کے معنی میں لا یأمنون بدون الفتح، وہ دروازہ کھولے بغیر امن نہیں پائیں گے، وہ دروازہ کھولے بغیر امن نہیں پائیں گے، واو کے معنی میں ہے شرط کے معنی۔ ولو قال للحرب انزل وانت آمن لا یأمن بدون النزول، اور اگر کہا حربی سے اتر اور تو امن والا ہے، یعنی قلعے سے اتر اور تو امن والا ہے، مطلب وہ نہیں امن والا ہوگا بغیر اترے کے، تو واو کے معنی میں ہو گیا وانما يحمل الواو على الحال بطريق المجاز، اور واو کو تو محمول کیا جاتا ہے حال پر مجاز کے طریقے پر، واو کس پر محمول کیا جاتا ہے بھائی؟ مجاز کے طریقے پر، اوپر جو بتایا گیا ہے وہ بھی ایک طرح سے جو ہے شرط کے معنی میں واو حال اور ذوالحال کے درمیان جمع کر کے شرط کے معنی کا فائدہ دیتا ہے، بولے یہاں پر بھی جو ہے واو کو حال کے طریقے پر بطریق مجاز حال پر محمول کیا جاتا ہے۔ فلا بد من احتمال اللفظ على ذلك، تو ضروری ہے لفظ کا احتمال ہونا اس پر، لفظ کا احتمال ہونا اس پر، یعنی لفظ جو ہے حال کے معنی کا فائدہ دے سکتا ہو۔ وقیام الدلالت علی ثبوته، اور اس کے ثبوت پر دلالت کا قائم ہونا، اس کے ثبوت پر قائم ہونا یہ ضروری ہے۔ کما فی قول المولا لعبده، جیسا کہ مولا کے قول میں اپنے غلام کے لیے ادی الی الفا وانت حر، اوپر کی جو مثال ہے اسی کو دوبارہ دوہرا رہا ہے،
تو یہاں پر کیا تھا؟ مجھ کو دے 1000 اور تو آزاد ہے، تو حریت تتحقق حال الادائی، کہ آزادی ثابت ہو سکتی ہے ادائیگی کی حالت میں، اور دلیل اس پر قائم ہے، دلیل اس پر قائم ہے۔ اسی وجہ سے یہاں پر واو کے معنی کیا کہ کرے ہیں اپن؟ شرط کے کرے ہیں۔ فَإِنَّ الْمَوْلَى لَا يَسْتَوْجِبُ عَلَىٰ عَبْدِهِ مَالًا مَعَ قِيَامِ الرِّقِّ، اس لیے کہ مولا، اس لیے دلیل کیا ہے دیکھو، اس لیے کہ مولا نہیں واجب کرتا ہے اپنے غلام پر مال کو آزادی کے، وہ غلامی کے قائم ہونے کے ساتھ، غلامی کے قائم ہونے کے ساتھ مولا اپنے غلام پر مال کو واجب نہیں کرتا، کیونکہ غلام کے پاس جو کچھ رہتا ہے مولا کا رہتا ہے۔ تو غلام کے اوپر مال واجب کرنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ جو ہے یہ آزادی چاہ رہا ہے، سمجھ میں آ گیا نا؟ ہاں، اس میں غلامی کے قائم ہونے کے ساتھ۔ وقت صحت تعلیق، اور تعلیق اس میں صحیح ہے بھی اس کے ذریعے، فحمل علیہ، لہذا اس پر محمول کیا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ واو کو حال کے معنی میں محمول کیا جائے گا، اور اس میں جو ہے شرط کے معنی، اس پر دلیل بھی قائم رہنا چاہیے، شرط کے معنی ہوں گے اور اس پر اس کے دلیل بھی قائم رہنا چاہیے، تب جا کے معنی ہوگا۔ اس کے برخلاف ولو قال انت طالق وانت مریضۃ او مسلیۃ تطلق فی الحال، تجھ کو طلاق ہے اس حالت میں جو کہ تم مریضہ ہو، تو واو یہاں پر حال کے معنی میں نہیں لے سکتے، واو حال کے معنی میں نہیں لے سکتے، اور یا مسلیہ ہو تو فی الحال طلاق واقع ہو جائے گی، فی الحال طلاق واقع ہو جائے گی۔ لیکن ولو نوت تعلیق، اگر اس نے تعلیق کی نیت کی ہو تو معلق ہوگی، صحت اس کی نیت ہو، صحت نیت ہو، اس کی نیت صحیح ہو جائے گی، فیما بین و بین اللہ تعالیٰ، اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان۔ لأن اللفظ وإن كان يحتمل المعنى الحال، اس لیے کہ یہ لفظ اگرچہ کہ حال کے معنی کا احتمال رکھتا ہے، الا ان الظاہر خلافہ، مگر ظاہر اس کے خلاف ہے۔ ظاہر کیا خلاف ہے؟ کہ جو ہے مریض ہونے کی حالت میں طلاق کوئی نہیں چاہتا، سمجھا نا؟ اسی طرح مسلی ہونے کی حالت میں طلاق نہیں چاہی جاتی ہے، لیکن اگر وہ نیت کر لیا ہے تو اس نیت کا اعتبار۔ وَإِذَا تَأَيَّدَ ذَلِكَ بِقَصْدِهِ ثَبَتَ، اور جب اس کی تائید کر دیا وہ اپنی نیت کے ساتھ، اپنے ارادے کے ساتھ، کیا شرط کے معنی کے، شرط کے معنی کی تائید کیسے کیا؟ اپنی نیت کے ساتھ کیا، تو وہ معنی ثابت ہو جائیں گے۔ تو یہاں پر واو حال کے معنی ہو کر شرط کا فائدہ دے گا اس کی نیت کے مطابق، ورنہ ظاہر میں دلیل تو موجود نہیں ہے، یہ سمجھنا ہے۔ آیا سمجھ جاوید؟ ظاہر میں دلیل موجود نہیں ہے کہ کوئی آدمی بیوی کو بیمار رکھ کر طلاق نہیں دیتا، نماز پڑھتی رہے تو طلاق نہیں دیتا، لیکن اگر نیت کر لیا ہے تو اس کی نیت کے مطابق جو ہے حال کے معنی ثابت ہو جائیں گے اور وہ شرط ہوگی، ٹھیک ہے۔ وَلَوْ قَالَ خُذْ هَذِهِ الْأَلْفَ مُضَارَبَةً وَعَمَّلْ بِهَا، مضاربتاً کا مطلب ہے کہ شرکت کا کاروبار کرنا، مضارب بولے تو کیسے رہتا؟ وہ شرکت کا کاروبار ایسا رہتا ہے کہ میں تم کو پیسے دوں، تم جا کے تجارت کرو، سمجھا کہ میں آپ کو پیسے دیا، بھائی کچھ کپڑے خریدو، بنا کے بیچو، جو بھی فائدہ آتا مجھ کو دو، تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ مضاربت۔ اب ویسے ہوا یہاں پہ، لے لو یہ 1000، لے لو یہ 1000 مضاربتاً، کے طور پر، مضاربت کے طور پر، شرکت کے کاروبار کے طور پر۔ وعمل بها فی البز، اور اس میں کام کر کپڑے کے سلسلے میں، سمجھ میں آ گیا نا؟ لا تقید العمل فی البز، تو عمل مقید نہیں ہوگا کپڑے میں، سمجھ میں آ گیا؟ وَيَكُونُ الْمُضَارَبَةُ عَامًا، تو اس وقت مضاربت عام ہوگی، اس وقت کیا ہوگی؟ انہیں کوئی اور تجارت بھی کرا تو بھی چلتا ہے، کیا کیوں بولا انہیں؟ وَعَمَلْ بِهَا فِي الْبَذِّ میں، اور عمل کر اس میں، اور عمل کر میں، یہ واو جو ہے نا شرط کی معنی میں نہیں ہوتا، واو شرط کی معنی میں نہیں ہوتا۔ لا تقید العمل فی البز، تو عمل مقید نہیں ہوگا بز میں، وَيَكُونُ مضاربۃ عامۃ، اس لیے کہ اور مضاربت عام ہوگی، لأن العمل فی البز لا يصلح حالا، اس لیے کہ بز میں عمل کرنا یہ حال بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، لأخذ الألف مضاربۃ، 1000 لینے کے لیے بطور مضاربت کے، فلا يتقید صدر الکلام به، لہذا کلام کا شروع اس کے ساتھ مقید نہیں ہوگا، یعنی واو حال کے معنی میں ہو کر شرط کا فائدہ یہاں پر نہیں دے گا، کیونکہ 1000 روپے لینے کے لیے دلالت نہیں ہو رہی کہ وہاں پر جو ہے کپڑے کی تجارت ہی کرنا چاہیے، کپڑے کی تجارت ہی کرنا چاہیے، ایسی کوئی دلالت نہیں ہو رہی، آئی بات سمجھ میں؟ اور جہاں پر دلالت نہ ہو وہاں پر واو حال کے معنی کا فائدہ نہیں دیتا اور شرط اس میں ثابت نہیں ہوگی، یہ سمجھنا ہے۔ وعلی ھذا قال ابو حنیفہ، اسی بنا پر ابو حنیفہ نے کہا، کیا کہا؟ اذا قالت لزوجها طلقنی، جبکہ عورت نے اپنی بیوی سے کہا، جاوید کی بیوی جاوید کو بول دی، طلقنی، مجھ کو چھوڑ دے، ولک الف، اور تجھ کو 1000 ہے، اور تجھ کو 1000 ہے، واو سے بولی،
فطلقا تو نے کیا کرے جوش میں آگے چھوڑ دیے 1000 ملتے نہ بول کے لا یجب لہ علیہا شیء اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا نہیں واجب ہوگا اس کے لیے ثابت نہیں ہوگا اس کے لیے اس عورت پر کچھ بھی کیونکہ لأن قولہ ولک الف اور تیرے لیے 1000 ہے یہ واو جو ہے نہیں فائدہ دیتا ہے 1000 کے اس پر واجب ہونے کی حالت کا واو کے معنی حال ہو کر شرط کا فائدہ یہاں پر نہیں دیتا ہے سمجھ میں آ گیا وقولها طلقنی مفید بنفسی اور طلقنی جو ہے بذات خود فائدہ دینے والا ہے طلقنی بولے تو بذات خود فائدہ دینے والا ہے لہذا یہاں پر جو ہے واو کے معنی حال کر کے شرط کا فائدہ نہیں ہوگا فلا یترک العمل به بدون دلیل لہذا اس پر عمل نہیں چھوڑا جائے گا بغیر دلیل کے بخلاف قوله احمل هذا المتاع ولك درهم برخلاف اس صورت کے کہ ایک مزدور کو بلا کے بولے اٹھا یہ سامان اور تجھ کو 1 درہم ہے اٹھا یہ سامان 1 درہم ہے تو وہاں پر یہ واو حال کا فائدہ دے کر شرط کے معنی دے گا اگر انہیں اٹھایا سامان تو نہیں تو نہیں لأن دلالت الاجارت یمنع العمل اس لیے کہ اجارہ کی دلالت کرنا عمل کو روکتا ہے اس لفظ کے حقیقی معنی پر طلقنی میں شوہر طلاق دینے کا پورا اختیار رکھتا ہے وہاں پر جو ہے پیسے اس پر کوئی عمل دخل نہیں ہوگا لیکن مزدور کو جو سامان اٹھاؤ بولنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ انہیں مزدور ہے اور اس کو مزدوری ملے گی سامان اٹھانے پر ہی سمجھ میں آیا نا تو واو کے اصل معنی تو ہے مطلق جمع گیری کبھی کبھار واو حال کا فائدہ دے کر شرط کے معنی کا فائدہ دیتا ہے حال کے معنی اس کے اندر ثابت ہوتے ہیں اور شرط کا فائدہ دیتا ہے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے جہاں تک فا کا معاملہ ہے وہ اب آگے آ رہا ہے فصل الفاء للتعقیب مع الوصل فا تعقیب مع الوصل کی آتا ہے تعقیب کا مطلب پیچھے آنا اور فوراً لگ کے آنا جیسے جانی زید فعمر کا مطلب ہوتا ہے میرے پاس زید آیا فوراً اس کے پیچھے امر آیا تو یہاں پر ترتیب بھی رہتی ہے اور تعقیب بھی رہتی ہے وَلِهَذَا تُسْتَعْمَلُ فِي الْأَجْزِيَةِ اسی وجہ سے جزاؤں میں وہ استعمال ہوتا ہے جزاؤں میں استعمال ہوتا ہے کہ مطلب ہے کہ پہلے شرط آتی اس کے فوراً جزا آتی لما انها تتعقب الشرط اس لیے کہ وہ شرط کے پیچھے آتی ہے کون جزا قال اصحابنا ہمارے اصحاب نے کہا اذا قال بعت منك هذا العبد ب1000 میں نے بیچا تجھ کو یہ غلام 1000 میں فقال الاخر فهو حر تو دوسرے نے کہا تو وہ آزاد ہے یکون ذلك قبولا للبيع اقتضاء تو وہ بیع کو قبول کرنا ہو جائے گا اقتضاء کے طریقے پر وَيَثْبُتُ الْعِتْقُ مِنْهُ عَقِيبَ الْبَيْعِ اور اس سے آزادی ثابت ہو جائے گی بیع کے فوراً بعد یعنی انہوں بول دیے میں نے تجھ کو یہ غلام بیچ دیا 1000 میں تو انہوں نے کوئی اور انہیں یہ بول دیا کہ وہ تو وہ آزاد ہے کیا بولا وہ آزاد ہے مطلب یہ کہ اس کا یہ بولنا تو وہ آزاد ہے بیع کو قبول کرنا ہوگا اقتضاء النص کے طریقے پر اور فوراً بعد میں آزادی بھی ثابت ہو جائے گی ہاں تو وہ آزاد ہے ہاں انہوں نے وہ جو بھی ہے خریدنے والا انہیں تو نہیں انہوں کلاس میں آنے والے تھے مہمان چابی کے چلے آنا بخلاف ما لو قال وهو حر برخلاف اس صورت میں جب نے کہا اور وہ آزاد ہے تو اور وہ آزاد ہے تو مطلب یہ کہ ارے وہ تو آزاد ہے تم اس کو میرے کے کیسا بیچ سکتے کا ترجمہ ہوتا ہے اس وقت تو وہ آزاد ہے کہ مطلب اقتضاء النص سے بیع ثابت ہو جائے گی او هو حر فانه يكون ردا للبيع تو اس وقت وہ بیع کو رد کرنا شمار ہوگا او هو حر بولنے میں یا وهو حر بولنے میں کیا ثابت ہوگا وَإِذَا قَالَ الْخَيَّاطِ اور اگر کہا درزی سے اور اگر کہا کیا کہا انظر الى هذا الثوب دیکھو یہ کپڑے کی طرف یکفینی قمیصا کیا مجھ کو کافی ہوتا ہے کرتا فنظر اس نے دیکھا فقال نعم تو اس نے کہا ہاں فقال صاحب الثوب تو کپڑے والے نے کہا فقطعه تو اس کو کاٹ فا کے ساتھ بولا کیا کر تو اس کو کاٹ فقطعه تو اس نے کاٹ دیا فاذا هو لا يكفيه تو اس وقت وہ اس کو کافی نہیں ہو رہا ہے کان الخیاط ضامنا تو درزی کیا ہوگا ضامن ہوگا کیوں ضامن ہوگا اس لیے کہ نفا کے ساتھ بولا نا پہلے دیکھو کافی ہوتا نہیں ہوتا تو کاٹو تو مت کاٹو ضامن مر گیا کان الخیاط ضامنا لانه انما امره بالقطع عقیب الکفایت اس لیے کہ اس نے تو اس کو حکم دیا ہے کاٹنے کا کب کافی ہونے کے پیچھے بخلاف ما لو قال برخلاف صورت میں جب کہ کہا اقطعه اس کو کاٹ
او وقتہ، یا اس کو کاٹ. پہلے دیکھو اس نے کہا کافی ہوتا ہے کیا؟ ہاں ہوتا ہے. ہاں کاٹ، خالی کاٹ بول دیے تو ضامن نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ انہیں فا کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے. فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ خَيَّاطُ ضَامِنًا، تو اس وقت میں وہ فقطعہ کاٹ دیا تو خیاط ضامن نہیں ہوگا. وَلَوْ قَالَ بِعْتُ مِنْكَ هَذَا الثَّوْبَ بِعَشْرَةٍ، اور اگر کہا میں نے بیچا تجھ کو یہ کپڑا 10 میں، میں نے بیچا یہ کپڑا 10 میں، فَقْطَعْهُ، تو اس کو کاٹ. فَقَطَعَهُ، فَقَطَعَهُ نہیں، فَقَطَعَهُ، تو اس نے کاٹ دیا. وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا، اور کچھ نہیں کہا، بے تام ہو جائے گی. سمجھ میں آ گیا نا صاحب؟ کیا بولا؟ میں نے بیچا تجھ کو یہ کپڑا 10 میں. کون بولا؟ بیچنے والا بولا. تو مشتری بولا فَقْطَعْهُ، کاٹ دو اس کو. بولا کیا بولا؟ کاٹ دو. سنا آج کل دکانوں میں اپن گئے کپڑا پسند آیا تو کیا بولتے تھے؟ کاٹ دو بولتے. کاٹنے کا مطلب کیا ہے؟ میں نے لے لیا، انہیں تو بیچنے کا ٹھہرا ہوا ہے، اس کا وہ پیش کرنا بیچنا ہے، رضامندی ہے ایسا. فَقَطَعَهُ، کاٹ دیا. لم يقل شيئا، کچھ بھی نہیں بولا زبان سے. کان البیع تاما، تو بے کیا ہے؟ تام. وَلَوْ قَالَ إِن دَخَلْتِ هَذِهِ الدَّارَ فَهَذِهِ الدَّارَ، اور اگر کہا اپنی بیوی سے اگر تو داخل ہوئی اس گھر میں، پھر اس گھر میں، فَأَنْتِ طَالِقٌ، تو طلاق والی. شرط کیا ہے؟ دخول الثانیتی عقیب دخول الاولی متصلا بھی. شرط یہ ہے کہ دوسرے گھر میں داخل ہو پہلے گھر میں داخل ہونے کے فوراً بعد متصل طور پر اس کے ساتھ، یعنی اس کو ملا کر. انہیں یہ گھر میں گھس کے فوراً آ کے یہ گھر میں گھسنا، یہ پہلا گھر ہے دوسرا گھر ہے، تو پہلے گھر میں گھسنا، فوراً نکل کے دوسرے گھر میں چلے جانا، طلاق پڑ جائے گی. حتی لو دخلت الثانیہ، یہاں تک کہ اگر انہیں دوسرے گھر میں پہلے داخل ہوئی، اولا والاولی آخرا، اور پہلے والے گھر میں بعد میں داخل ہوئی، یا پہلے گھر میں پہلے داخل ہوئی اور دوسرے گھر میں دوسری مرتبہ داخل ہوئی، لیکن بعد مدت، لیکن تھوڑی مدت کے بعد، لا یقع طلاق، طلاق واقع نہیں ہوگی. یہ کون سا بیان ہے؟ یہ فا کا بیان. تو فا کے واسطہ تعقیب مال وصل، یاد رکھنا، خالی تعقیب نہیں بولنا. ٹھیک ہے. اور فا کے کو دوسرے معنی بھی ہوتے ہیں، فا کے کو دوسرے معنی بھی ہوتے ہیں. وقد يكون الفاء لبيان العلت، فا کبھی کبھار جو بیان علت کے لیے آتا ہے. کتنے منٹ ہوتے؟ کبھی کبھار فا کے واسطے آتا ہے بیان علت، یعنی اس میں علت کا بیان ہوتا ہے، ایک علت ہوتی ہے اس کی وضاحت کرنے کے لیے فا کو لاتے ہیں. مثال ہو، اس کی مثال ہے، کیا ہے مثال؟ اذا قال لعبدی ادی الی الفا فانت حر، کہا اپنے غلام سے دے دے مجھ کو 1000 تو تو آزاد ہے. سمجھ میں آ گیا نا سب؟ کان العبد حرا فی الحال، تو غلام فی الحال تو آزاد ہو جائے گا، فی الحال تو آزاد ہو جائے گا، اگرچہ کہ اس نے کچھ بھی نہیں دیا، اگرچہ کہ اس نے کچھ بھی نہیں دیا، لیکن جو ہے 1000 اس پر لازم رہیں گے. سمجھ میں آ گیا سب؟ ہاں، کیونکہ سنو جدھر، بیان علت ہے یہ، بس کیا ہے؟ بیان علت. غلام آزاد ہو جائے گا فی الحال اگرچہ کچھ بھی نہ دے. دوسری مثال، وَلَوْ قَالَ لِلْحَرْبِ انزل فَأَنْتَ آمِنٌ، اتر تو تو امن والا ہے، اتر تو امن والا ہے. تو یہاں پر فا کیا ہے معلوم ہے؟ بیان علت کے لیے ہے. کانا آمنن وَإِن لَمْ يَنزل، تو وہ امن والا ہو جائے گا اگرچہ کہ نہ اترے، اگرچہ کہ نہ اترے انہیں کیا ہو جائیں گا؟ امن والا ہو جائیں گا. یہاں پر شرط کے درجے میں نہیں ہے، بیان علت کے درجے میں. وفی الجامع، اور جامع کبیر صغیر میں ہے، ما اذا قال امر امراتی بیدی، جاوید نے بول دیا میری بیوی کا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے، بول کے عباس کو، تو میری بیوی کا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے. فطلقها، یہ عام طور پہ کون کس کو بولتے معلوم ہے؟ شوہر جو ہے سالوں کو بولتے، سالے سمجھانے واسطے آئے، ارے ایسا کرو ایسا کرو، ٹھیک ہے میں اپنا اختیار تمہیں دے گا، تم جو کرتے کر لو. برخلاف صورت کے، جبکہ جو ہے برخلاف صورت کے نہیں. جامع صغیر میں ہے، ما اذا قال، جبکہ کہا میری بیوی کا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے، فطلقها، تو اس کو طلاق دے دے. تو یہ یہاں پہ فا کیا ہے؟ بیان علت ہے. سمجھ میں آ گیا نا سب؟ فطلقها فی المجلس، تو پھر اس نے کیا کر دیا؟ طلاق دے دیا مجلس میں. طلقت تطلیقۃ بائنۃ، تو طلاق بائنہ ہو جائے گی. ولا يكون الثاني توکیلا بطلاق غیر الاول، اور دوسرے والا نہیں ہوگا وکیل بنانا غیر اول کی طلاق کا، نہیں ہوگا. دوسرا جملہ امر امراتی بیدی کے بعد فطلقها کا جو جملہ ہے نا، یہ فطلقها کا جملہ، اس سے پھر وکیل بنانا نہیں ہوگا. پہلا جملہ وکیل بنانا ہے، امر امراتی کا مطلب میری بیوی کا معاملہ تیرے ہاتھ میں، یہ وکیل بنانا ہے. یہ فطلقها جو ہے بیان علت ہے. سمجھ میں آ گیا نا؟ یہ نہیں سمجھنا کہ پہلے والے سے جو ہے وکیل بنانا ہوا، دوسرے والے سے اور ایک وکیل بنانا ہوا،
آئی بات سمجھ میں؟ دو دو وکیل بنانا نہیں ہے. پہلے والے جملے سے اگر اس نے جو ہے اسی مجلس میں طلاق دے دیا تو طلاق پڑ جائے گی. پھر دوسرا جو جملہ ہے فطلقھا، اس جملے سے مزید وکیل بنانا اور ایک مرتبہ ثابت نہیں ہوگا. کأنہ قال طلقھا، تو گویا کہ اس نے کہا اس کو طلاق دے بسبب ان امرھا بیدک، اس سبب سے کہ اس کا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے. کیا مطلب ہوگا اس کا؟ تو اس کو طلاق دے دے اس وجہ سے کہ میں نے اس کا معاملہ تیرے ہاتھ میں دے دیا. انہیں طلاق دے دیا، طلاق پڑ گئی، ختم ہو گئی، معاملہ برخاست ہو گیا. فطلقھا فی المجلس. اچھا اس کے برخلاف وَإِن وَلَوْ قَالَ طلقھا فَجَعَلْتُ أَمْرَهَا بِيَدِكَ، اور اگر یوں کہتا کہ تو اس کو طلاق دے دے میں نے بنا دیا اس کا معاملہ تیرے ہاتھ میں. فطلقھا فی المجلس طلقت تطلیقۃ رجعیۃ، تو اس نے طلاق فطلقھا نہیں فطلقھا ہے، وہ یہ کیا ہے، یہ بیدک کے بعد فطلقھا فی المجلس، تو اس نے طلاق دے دی اس کو مجلس میں. طلقت تطلیقۃ رجعیۃ، تو طلاق رجعی ہوگی. پہلے والی صورت میں طلاق بائنہ ہوگی، دوسری والی صورت میں طلاق رجعی ہوگی. وجہ کیا ہے؟ امر امراتی سے جو طلاق واقع ہوتی ہے نا وہ بائنہ ہوتی ہے. ہاں تو وہاں پر جو ہے پہلے امر امراتی بیدک بولا، اس سے طلاق پڑی، اس وجہ سے طلاق بائنہ پڑی. اور دوسری صورت میں پہلے کیا بولا؟ طلقھا بولا، اس کو طلاق دے دے اس لیے کہ میں نے اس کا معاملہ تیرے ہاتھ میں بنایا ہے. تو یہاں سے طلاق کس لفظ سے پڑ رہی؟ طلقھا سے پڑ رہی ہے، تو لہذا طلاق رجعی پڑے گی. یہ فرق ہے دونوں میں. اچھا صاحب ولو قال طلقھا وجعلت، واو کے ساتھ بولا، اور اگر کہا اور ایک جملہ اس کو طلاق دے اور میں نے بنایا، واو کے ساتھ فا نہیں، اور میں نے بنایا اس کو معاملہ تیرے ہاتھ میں. وطلقھا فی المجلس، اور اس نے طلاق دے دی مجلس میں. طلقت تطلیقتین، تو دو طلاقیں پڑ جائیں گی. کیوں؟ اس لیے طلق سے ایک اور جعلت امرھا سے دوسری. سمجھ میں آ گیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ واو یہاں پہ جمع کے لیے آتا ہے. وکذالک، اسی طرح لو قال طلقھا او وابنھا، وابنھا اس کو بائنہ کر دے، اس کو بائنہ کر دے. او ابنھا وطلقھا فطلقھا فی المجلس وقعت تطلیقتان. اسی طرح اگر کہا اس کو طلاق دے دے اور اس کو بائنہ کر دے، واو جمع مطلق کے لیے، تو طلاق بھی پڑے گی، بائنہ بھی پڑے گی. اور یا بولا یا اس کو بائنہ کر دے، تو اس وقت الٹا بولا ابنھا وطلقھا، اس کو بائنہ کر دے اور اس کو طلاق دے دے، واو کے ساتھ. ہاں فطلقھا فی المجلس، واو کے ساتھ وہ نیچے غلط دے دیا انہیں. وابنھا اور ابنھا وطلقھا دونوں بولا، بائنہ کر دے اور طلاق دے دے، تو فطلقھا فی المجلس، تو اس نے طلاق دے دی مجلس میں. وقعت تطلیقتان، تو دو طلاقیں واقع ہو جائیں گے. کیوں دو طلاقیں ہوں گی؟ کہ واو جمع مطلق کے لیے آتا ہے. بس اور تھوڑا سا کتنے منٹ ہو، دیکھو بس بعد میں پڑھ لیں گے.